جس نے مجھے چلنا سکھایا تھا، یہی وہ باپ ہے جو مجھے سینے سے لگایا، یہی وہ باپ ہے جو مجھے کندھے پر اٹھایا اور لوگوں کے سامنے دکھاتا پھرا۔ یہ میرا فرض ارجمن ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ کوئی بدبخت بچہ اس باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو غور کرنے کا مقام ہے اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تیری نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ تیری قربانی کام آئے گی، نہ ہمارے صالحہ کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ یہ قربانی اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے، جس طریقے سے تم لائے ہوئے جانور کو، خریدے ہوئے جانور کو، جسے تم نے گھر میں رکھا، اسے پالا، اسے پوسا، کبھی زندگی میں گوبر نہیں اٹھایا تھا، کبھی مینگیاں نہیں جھاڑی تھی، لیکن قربانی کے جانور کے تم نے اپنے ہاتھوں سے مینگیاں اٹھائی اور ہاتھوں سے گوبر اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے پاک کیا، اسے اپنی نگرانی میں رکھا، اسے حفاظت کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ یہ تو ایک مثال ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری یہ دوگانہ نماز اللہ کے واسطے، اس کے بعد کی جانے والی قربانی اللہ کے واسطے، اس کے بعد کا جینا بھی اللہ کے واسطے۔ محیای و ماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا بھی اللہ کے واسطے، جینے میں نکاح آتا ہے، نکاح بھی اللہ کے واسطے، اس کی وجہ زندگی بھی اللہ کے واسطے، بیوی کی محبت بھی اللہ کے واسطے، معاشرے کا سدھار بھی اللہ کے واسطے۔ میرے بھائیوں، کسی پر گلہ نہیں ہے، کسی پر شکوہ نہیں ہے، کسی پر اعتراض نہیں ہے، میں حق بتا رہا ہوں۔ آج ہمارے شہر کولار میں روز بروز وہ حالات پیش آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی 8-10 دن پہلے یا 5 دن پہلے انجمن اسلامیہ میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان احباب کو جو پورے شہر کی ذمہ داری لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ذمہ داری اپناتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بہترین فیصلہ لیا ہے۔ ابھی یوٹیوب میں وہ بات آئی تھی کہ شہر کولار میں جو اس دیوالی زندگی کے اعتبار سے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، یا کوئی مرنے والی مر رہی ہے یا اسے مارا جا رہا ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ حالات بدتر ہے، شرم کی بات ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ ہر وہ چیز تمہاری چاہت میں ہو لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اسے چھوڑ دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، دھوپ شدت سے ہے، آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ماں نہیں، تمہاری دھرم کی عورت نہیں، بلکہ دوسرے دھرم کی، جسے موٹی زبان میں ہندو عورت کہا جائے، وہ بس میں کھڑی ہوئی ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس مائی کو بٹھا دو، یہ تمہاری قربانی ہے، یہ تمہارے اخلاق کی قربانی ہے، انسانیت کی قربانی ہے، محبت کی قربانی ہے، چاہت کی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی نے قربانی دیکھی مکے کی وادیوں میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، نوجوان حسین اور جمیل خوبصورتی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ بڑھیا سامان رکھ کر انتظار میں کسی مزدور کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی پہنچے، واقعہ بڑا لمبا ہے، دھوپ کی شدت بھی ہے، مجھے بات ختم کرنی ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھ کر 2-3 باتوں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی نے اس کے سامان کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ آپ سے خوبصورت نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ احسن منک لم تلقت عینی واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحبنی لقد نور القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه۔ بارش خدا بزرگ تو ایک حصہ مختصر شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے، ویسا نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے، ان کا جمال ایسا ہے، ان کا بدن مبارک ایسا ہے۔ پھر بھی بوڑھیا کے سامان کو اٹھایا، راستہ طے فرمایا، چلتے چلتے بوڑھیا باتیں کرنے لگی، دوران گفتگو کہنے لگی، بڑا اچھا نوجوان معلوم ہوتا ہے، بڑے اچھے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں شہر چھوڑ کر اس وجہ سے جا رہی ہوں، یہاں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ جو اپنے پرانے دینوں کو پلٹ کر اپنے دین میں لا لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو
وقت گزرتا گیا، راستہ طے ہوتا گیا، مائی کے گھر تک پہنچے، اللہ کے نبی نے اس کے سامان کو رکھا، مائی نے پوچھا کہ بیٹے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسکرایا، فرمایا کہ ماں جس کے بارے میں تو کہہ رہی تھی وہی میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باساختہ کہنے لگی کہ بیٹا بتا کہ وہ لایا ہوا تیرا دین کیا ہے، لایا ہوا تیرا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محبت ہے، یہ قربانی ہے، یہ انسانیت کا درس ہے۔ آج انسانیت اس چیز کی پیاسی ہے، آج ہر ایک کے پاس اس کی حیثیت کے مطابق مال ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، جا ہے، اگر کوئی چیز باقی نہیں ہے تو وہ انسانیت باقی نہیں ہے۔ بڑوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، ادب ختم ہو گیا ہے، اللہ کے فرمان کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ صرف نماز اور قربانی کا نام دین نہیں ہے، دین وہ ہر عمل ہے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو خوشی محسوس ہو جائے۔ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے واسطے ہے، تمہارا نکاح بھی اللہ کے واسطے ہے، نہ جہیز کے واسطے ہے، نہ جوڑے کے واسطے ہے، نہ خاندان و قبیلے کے واسطے ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو اگر جس کی دلوں میں یہ نیت آ چکی ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جن کو زندہ مار دیتے ہو یا تمہاری تکلیف سے جو مر جاتے ہیں، جسے تم خودکشی کہتے ہو، ایک مرغی کے بچے کو حق نہیں ہے کہ ہم اسے مار سکیں۔ وہ بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوڑتا ہے، کوئی اپنے آپ نہیں مرتی، کوئی اپنے آپ جیتے جاگتے دلہن کہیں نویلی مرنا نہیں چاہتی، اسے بھی شوق رہتا ہے کہ زندگی کروں، اسے بھی شوق رہتا ہے کہ میرا شوہر ہے، اسے بھی شوق ہوتا ہے کہ میری ازدواجی زندگی ہے، میری اولاد ہو، میرے فلاں ہو، لیکن اسے جب مار دیا جاتا ہے یا اسے مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، دنیا کے کورٹ کچہری میں تو چھوٹ جاؤ گے، دنیا کی کورٹ کچہری میں چھوٹ جاؤ گے، لیکن جس کلام کو رمضان میں پڑھتے ہو، جس کلام کو شب قدر میں سنتے ہو، جس کلام کو اپنے ماں باپ کے مرنے پر مغفرت کا سامان سمجھتے ہو، وہ قرآن کہتا ہے لایا جائے گا ان کو جن کو ناحق مار دیا گیا ہو، ناحق مرنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے دربار میں وہ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پروردگارہ میری بچی تھی، میرے پیٹ میں بچہ تھا، میری جوانی تھی، میں جینا چاہتی تھی، میں زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، میں اور جینا چاہتی تھی، میرے ماں باپ تھے، میرے بھائی بہن تھے، میرے رشتے دار تھے، میری عزت تھی، سب کچھ تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پھر جس گناہ کی پاداش میں مجھے مار دیا گیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں مجھے مار دیا گیا، کس گناہ کی پاداش میں مجھے مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ قربانی یہی حکم دیتی ہے کہ ہر وہ عمل کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہو، اسی کا نام قربانی ہے۔ ہر وہ عمل کو اختیار کر لو جو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ حکم تھا ابراہیم کو اسماعیل کو لایا جائے، اسماعیل کو لٹایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، بار بار چھری چلائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اسماعیل نے دیکھا شاید کہ ابا کو میری محبت پر، میری چاہت پر ترس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھری چلا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ ابا جان مجھے آؤندہ منہ لٹا دیا کرے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے کہ بچے نے کہا مجھے پیشانی کے بل لٹا دیا کریں۔ ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے ماربل ہے، گرانٹ ہے، اس کے بعد جانی ماز ہے، اس کے پاس حاصر ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو جو لٹایا گیا وہ مینا کی وادی تھی۔ آج بھی وہ پتھریلی زمین ہے، جن کو اللہ نے حج کی عمرے کی توفیق دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بچے نے کہا کہ ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، فرشتوں نے دیکھا، کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا عمل ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم اس معصوم
كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراہیم. قربانی ایسی ہو اللہ سلام پیش کرے. قربانی دکھاوا، ریاکاری، نام و نمود، شہرت، مرتبہ، مقام کے لیے نہیں، اللہ کے واسطے ہے. ابراہیم نے اللہ کے واسطے دیا. اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر میرا سلام ہے. تم بھی دل سے قربانی دو، حرامین کی قربانی دو، اللہ کا سلام آئے گا. سلام علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا. ہزاروں سال سے یہ چل رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی. بس آپ حضرات سے گزارش ہے جو جانور لاتے ہیں ان کی غلاظت جو ہے اسے پاک و صاف کر کے ہر ایک علاقے میں، ہر ایک محلے میں کوڑا دان رکھا ہوا ہے یا انتظام کیا گیا اس میں ڈالیں. ہماری قربانی کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے برادران وطن کو بھی تکلیف نہ ہو اور اس پڑوس میں رہنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو. ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، پاک و صفائی کا خیال رکھیں. جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہنے کے لیے کہ جو قربانی کے جانوروں کی کھال نکالی جاتی ہے اس کے نکالتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کھال میں پھٹن پیدا نہ